حضرت الاستاد حضرت مولانا عبد المنان صاحب ناظم مدرسہ امدادیہ اشرفیہ طیب نگر، خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی علیہ رحمہ۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب حضرات بہت قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے. اصلاح کے لیے بہت مربوط گفتگو ضروری نہیں ہے. کام کی بات گرہ لگانے کے لیے مل جائے جس سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے تو وہ کافی ہے. اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ کا حصہ پڑھا گیا ہے اور ایک حدیث شریف پڑھی گئی ہے. اس سلسلے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اور آپ سب کی پوری امت کی اصلاح فرمائے. حدیث شریف میں انسانوں کے 4 طبقات عقیدے اور انجام کے اعتبار سے بیان فرمائے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک طبقہ ایمان پر پیدا ہوتا ہے، ایمان ہی پر زندگی گزارتا ہے اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. دوسرا طبقہ ہے جو کفر پر پیدا ہوتا ہے، کفر کی ہی زندگی گزارتا ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے. تیسرا طبقہ ہے جو ایمان پر پیدا ہوتا ہے، ایمانی زندگی گزارتا ہے لیکن انجام اس کا بخیر نہیں ہوتا، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. اور چوتھا طبقہ ہے کفر پر پیدا ہوتا ہے، کفر کی زندگی گزارتا ہے
لیکن اخیر وقت میں اس کے حالات بدلتے ہیں اور وہ مومن ہو کر اس کا خاتمہ بخیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات تو اس میں میرے اور صاحب سب کے لیے سبق کی ہے کہ ہر کوئی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پر فخر و ناز نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اور اس کے احسان کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائی ہے، نیکیوں میں لگایا ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے اور اس کی خبر نہیں ہے، اس لیے آدمی کرتا رہے اور ڈرتا رہے، اور یہی ایمان ہے۔ امید اور خوف کے درمیان رہنا یہ ایمان ہے۔ نہ ایسا خوف غالب ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے، اور نہ ایسا اطمینان ہو جائے کہ آدمی ناز و انداز میں آ کر کے خدا نخواستہ اپنے کیے پر ہی اعتماد اور بھروسہ کر لے اور فضل خداوندی سے محروم ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے۔ ساتھ میں جو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال صالحہ کی ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت ہوتی ہے، اس کو اپنے حسن خاتمہ کے لیے علامت اور نشان اور فضل خداوندی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اور کام میں لگے رہنا چاہیے اور بڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دوسری بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو غصہ ہے، غصہ دل کے اندر انتقام کے لیے خون کے جوش مارنے کا نام غصہ ہے۔ جب کبھی آدمی کے مزاج کے خلاف، اس کی چاہت اور مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو فوراً اس کے دل میں خون حرکت میں آتا ہے اور وہ جوش مارتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد على قلب ابن آدم او کما قال علیہ السلام۔ غصہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے قلب میں سلگتا ہے، اور اس کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح شیشہ کے پیچھے آگ ہو تو دوسری طرف دیکھنے والے کو وہ آگ سرخ نظر آتی ہے، تو اسی طرح قلب کی وہ آگ آنکھ کے شیشے میں سرخ نظر آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کے لحاظ سے بھی 4 طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا سریع الغضب، سریع الفی، غصہ جلد آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے۔ فرمایا احداہما بالاخری،
اس میں ایک دوسرے کے برابر ہے، یعنی غصہ جلدی